جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ ایشو تو بہت سارے پولیٹیکل تھے، گورننس کے تھے، سینٹ کے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ آحد چیمہ صاحب جو ہیں وہ بڑے آپ کو پتہ ہے لاڈلے ان کے بیوروکریٹس ہیں، نواز شریف صاحب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں، اور ان کی شہباز شریف صاحب کی پنجاب حکومت ساری وہی اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ماڈل تھے ان کے وہی چلاتے تھے۔ 3-4 بیوروکریٹس ہیں جن کو شہباز شریف صاحب وہ اپنے قریب رکھتے ہیں، تو آج چیمہ صاحب بھی ان کے بڑے قریب ہیں۔ پھر جب وہ ان کی آپ کو یاد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس میں بھی چیمہ صاحب کو انہوں نے منسٹر لگا دیا تھا، اور پوری بیوروکریسی کا منسٹر لگا تھا، جس پہ ان کے سینئر تھے یا بیچ میٹس تھے، انہوں نے بھی رولا ڈالا تھا کہ گریڈ پیس کا افسر ہے، اس کو آپ نے ہمارے پہ وزیر لگا دیا۔ لیکن آپ پتہ یہاں پر ایسے چلتا ہے۔ اچھا، پھر نگران حکومت ہے، اس میں بھی چیمہ صاحب جو ہیں وہ وزیر لا گئے تھے، اور چیمہ صاحب کے پاس ماشاءاللہ اتنا اللہ ان کو مزید تھے، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کہ ان کو یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے بھی کہتا رہا، بعد میں بھی کہتا رہا کہ اپنے ٹیکس ایسٹس جو ہیں نا ریٹرنز میں پیش کریں۔ یہاں وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرنز پیش کر دیے، وزیر داخلہ نے کر دیا، بگٹی صاحب نے، باقی نے انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے چیمہ صاحب کے پاس ماشاءاللہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کہ وہ اپنی دولت جو ہے اشکار نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا نگران حکومت سے کہ مجھے اپنے یہاں پہ ٹیکس گوشوارے جو ہیں جمع نہ کروانے پڑے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ مجھے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا، یقیناً ان کی محنت ہوگی، حلال کا پیسہ ہوگا، وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ آحد چیمہ صاحب کا، جن کے بارے میں اب یہ سٹوری آئی ہے کہ انہوں نے اپنے 2 بچوں کو لے کر اسلام آباد ایشین کالج پڑھ رہے تھے وہاں پہ، تو 2 سال کا گیپ دلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جناب میں رول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 2 سال کے لیے آپ کی سیٹیں رہیں گی، لیکن آپ کو فیسیں جو ہیں وہ ریگولر دینی پڑیں گی۔ تو چیمہ صاحب نے کہا نہیں جناب، فیسیں تو ہم نہیں دیں گے، فیس آپ کو معاف کرنی پڑے گی۔ یہ وہ رولا پڑا، پچھلے سال سے پڑا ہوا ہے، جب سے چیمہ صاحب ادھر یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں اور ان کی فیملی بھی ان کی شفٹ ہوئی، تو پھر اب گورنر جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب ان کے ذریعے انہوں نے ان کو پرنسپل صاحب پہ دباؤ ڈلوایا، بورڈ کی میٹنگ بڑی مطلب انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور انٹرسٹنگ سے زیادہ ایک آپ کو پاکستان کے کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پاورفل لوگ جو ہیں کیسے دے کین گیٹ اوے ود، وہ کہتے ہیں نا ملڈر ود اسمائل۔ میں بڑی آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا، کیا کورسپونڈنٹ ہوئی، کہاں پر کیا گفتگو ہوئی، اور یہ کالج جو ہے اس کو چیفز کالج جو کہتے تھے بنا کب تھا، کیسے بنا، اور اس میں کن لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اور میں مطلب سیریس نوٹ، وہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ہر ایلیٹ کے علیحدہ ان کے سکول ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، صاف ظاہر ہے۔ اب جتنا مطلب ماسو ہے، سوشلسٹک یہ کنٹریز ہیں جہاں پہ تعلیم وغیرہ برابر ہوتی ہے، ایون برٹن میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی علیحدہ ان کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے وزیر اعظم بن کر آتے ہیں۔ سو دنیا بھر میں اس طرح کے ہوتے ہیں، امیر بڑے لوگ جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ سو یہاں پر بھی تھا کہ جو ایشین کالج ہے، میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا، ہم اس کی تمام چیزیں سامنے لائیں گے، کریں گے، لیکن ہیمنگ سے ڈال دی نام بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایشین کالج سے پڑھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن کے اب قریب تک نہیں جا سکتے، جن لوگوں کو لیے بنایا گیا تھا انسٹیٹیوشن، عام آدمی آپ جیسے ہم لوگ تو سوچ نہیں سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو ایشین کالج میں پڑھائیں، بلکہ اگر کسی کی انکم، میرا خیال ہے، میں یہ اسیسمنٹ 15-20 لاکھ روپے سے کم ہے تو شاید آپ کا بچہ جو ایشین کالج شاید وہ نہ پڑھ سکے۔ چلیں 10-15 کر لیں، میں بھی کم بتا رہا ہوں، پھر ڈونیشن ہے، سپورٹس ہیں، اور بلا بلا چیزیں ہیں، تو اتنا ایٹ لیسٹ اتنی انکم تو آپ کی ہونی چاہیے، پھر بچہ جو ہے آپ کا وہاں پر وہ پڑھ سکتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ سو یہ عام آدمی والا اسکول کالج تو ہے نہیں۔ اس وقت ان کی لڑائی اس ایلیٹ کلاس، یہاں سے موسٹلی جو بچے نکلتے ہیں وہ آپ کے ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ییل میں، یا وی لیگ جن کو کہتے ہیں، ان میں جا کر پڑھتے ہیں، داخلے ملتے ہیں ان کو۔ آف کورس ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر جو ہیں پڑھیں، داخلے لیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ آن دیٹ ایشو، سو اٹس اے ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ایشین کالج میں جائے، لیکن وہاں پہ ایشین میں داخلے کے معیار ہے، میرٹ ہے، یا جتنا پیسہ چاہیے وہ صاف ظاہر ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ سو یہاں سے بیوروکریٹک کلاس بھی اکثر آپ کی بیوروکریٹ جو ہیں ایشین کالج یا گورنمنٹ کالج لاہور سے آتے ہیں، موسٹلی جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ساری ایشین کالج سے آتی ہے۔ سو اس وقت جو لڑائی ہے عام آدمی جو آپ اور میرے جیسے جن کا بچے مطلب وہاں پہ ایشین کالج میں پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو داخلہ بھی نہیں ملے گا، جن کو شاید گیٹ کے قریب سے بھی نہ گزرنے دیں، جس عوام کو، ان کا دل دیکھیں کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے اسی ایلیٹ کلاس کے لیے کتنا وہ لڑ رہے ہیں، ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ۔ یہ وہ کلاس ہے جن کے بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں ایشین کالج میں، جو وہاں ایشین کالج کے گیٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، جو
لوگ ہیں جو اس وقت اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، یا وہاں پر اس طرح کے پاورفل لوگ جو ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہی کلاس جو کل کو وہاں سے بیوروکریٹ بنتی ہے، ملک کی وزیر اعظم بنتی ہے، ملک کے سفیر بنتے ہیں، ڈپلومیٹ بنتے ہیں، افسر بنتے ہیں، یہ اسی عوام کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتے. جو عوام اس وقت ان کی لڑائی ایچ این کالج کی ان کے لیے لڑ رہی ہے، ٹویٹر سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ بھی لڑ رہے ہیں، موسٹلی 99% ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھتے، پڑھنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کلاس ہی ڈفرینٹ ہے. اور لہٰذا لیکن لوگ ہیں وہ اپنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم کہ وہی کلاس جو کل کو ہمیں یہاں پہ ایک ہٹو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، جو ہمیں دفتر نہیں انٹر ہونے دیتے، یہی سے پڑھ کے لوگ بچے جو ہیں کل کو ہمیں وہ اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور مخلوق یا اور کوئی ستارے سے آئے ہوئے لوگ. سارے نہیں ہوتے، بہت اچھے بیوروکریٹ بھی پڑھ کر آتے ہیں وہاں سے، بہت اچھے افسر بھی آتے ہیں، بہت اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں. میں اوور آل بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے ایشین کالج میں پڑھے، کیونکہ ایشین کالج سے یہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیوچر بن گیا ہے. اب وہ اس ملک کے ایک رولنگ طبقے میں آ جائے گا، وہ بیوروکریسی میں آ جائے گا، وہ بزنس میں آ جائے گا، وہ باہر چلا جائے گا، وہ ٹاپ کی پوزیشنز پہ ہوگا، وہ ملک کا کل کو وزیر اعظم، وزیر یا کچھ بھی بن سکتے ہیں. سو بچے اپنے مستقبل کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس، آہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے ایک لوور مڈل سے اوپر آئے ہیں، بیوروکریٹ تھے، بڑے قریب ہیں، ان کی بھی خواہش تھی بچوں کا داخلہ ہو گیا ہوگا. اچھا، اس کے لیے سب سے زیادہ جو دباؤ رہتا ہے وہ گورنر پنجاب پہ رہتے ہیں. ماضی میں بھی کئی دفعہ مسئلے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت دور میں، بلکہ ہر دور میں مسئلے رہتے ہیں کہ لوگ وہاں سے سفارشیں کروا کے، ریکویسٹ کروا کے داخلے جو ہیں وہ وہاں سے گورنر ہاؤس سے کرائے جاتے ہیں. اکثر میں جانتا ہوں بہت سارے ہمارے صحافی ہوں، جرنلسٹ، اینکر یا دیگر لوگ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ خود ہی اپنے بچے وہ وہاں پر وہ داخلے کریں. وہی والی بات کہ ہر بندے کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ بچے اس کے اچھے اسکول انسٹیٹیوشن میں پڑھنے جائیں. سو وہاں پہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے. اب ان کے پرنسپل صاحب نے جو چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں کہ آج چیمہ صاحب جو ہیں یہ انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی سیٹیں بھی وہاں پر ہیں اور ان کو فیس بھی نہ دینا پڑے. ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک درخواست دی تھی، تو پرنسپل صاحب نے وہ نہیں کی انٹرٹین. ہاں، اس رول پہ کی کہ اگر آپ لوگ وہ فیس دینا چاہتے ہیں، فیس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں سیٹیں، تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز مفت میں نہیں ہو سکتا کہ آپ 2-3 سال باہر رہیں اور پھر آپ کو فیس بھی نہ دینی پڑے، پھر واپس آئیں تو سیٹیں آپ کے لیے پڑی رہیں. سو میرا خیال دیٹ واز اے جین ون. اور آج چیمہ صاحب خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں بہت بڑے، اب تو وزیر ہو گئے ہیں. بیگم صاحبہ بھی ان کی بڑی بھی ان کی بیوروکریٹ ہیں. تو یہ ایشو بننے نہیں دینا چاہیے تھا. سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایشو بننے ہی نہیں دیتے. یا پیسے کو آپ پریفر کر لیں یا ریپوٹیشن اور عزت کو کر لیں. بلکہ جب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہوگا اور انہوں نے گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو کہا ہوگا یا چیمہ صاحب نے خود بات کی ہوگی، تو ان کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو یا بلیغ الرحمان صاحب کو کہ سر کیوں اپنے لیے ایشو بناتے ہیں، ہمارے لیے بناتے ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم سے لے لیں. گورنر صاحب کہہ دیتے میں اپنے ڈسکریشنری میں فنڈ سے دے دیتا ہوں. شہباز شریف کے پاس لاکھوں کا وہاں پہ ثواب دیدی فنڈ ہوتا ہے، وہ دے دیتے چیمہ صاحب کو کہ چیمہ صاحب اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہم دے دیتے ہیں، ہم اس کو اسکینڈل نہیں بننے دیں گے. لیکن وہی والی بات ہے، پاورفل لوگ جو ہیں ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وہ اس بات کی کیئر ہی نہیں کرتے کہ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہمارے لیے ہو سکتے، کیونکہ پاور جو ہے نا انٹاکسیکیٹ کرتے، نشہ لاتی ہے سب کے لیے. سو چیمہ صاحب جو ہیں ایگزیکٹلی انہوں نے وہی لوور مڈل کلاس والا کام کیا کہ پیسے بچانے چاہیے. جب ہمارا بچہ پڑھ بھی نہیں رہا وہاں پہ تو ہم کیوں پیسے دیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں کلبز ہیں جیسے اسلام آباد کلب ہے، جم خانہ لاہور ہے، اور بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کا ممبر باہر چلا جائے کچھ عرصے کے لیے تو آپ کو اس کی فیس دینی پڑتی ہے، جو اس کی فکس فیس ہے، کوئی 5,000 ہے، 4,000 کے قریب، جو بھی اس کی یہ کلب کی بنتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اس ملک میں نہیں ہوں لہٰذا میں باہر چلا گیا ہوں تو لہٰذا میں یہ پیسے نہیں دیتا، یا میں تو اب آتا نہیں، کلب کی فیسلٹیز نہیں یوز کرتا، پھر آپ کو سرٹن فیس دینی پڑتی ہے. سیم میرا خیال ہے چیمہ صاحب کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس اچھی خاصی وہ نہیں ہے، کوئی غریب آدمی نہیں ہے. غریب آدمی میں نے پھر کہا نا وہ ایشین کالج میں تو بھیج نہیں سکتا بچے، تو وہاں پہ بہت بڑا ایک مطلب کرائسس پیدا ہوا. میں ان کا لیٹر پڑھا تھا، وہ جو پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ نیپوٹزم ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، پور گورننس ہے، کہ دباؤ آ رہا ہے اور گورنر ہاؤس سے آ رہا ہے. گورنر ہاؤس نے اس پہ ریئیکٹ کیا جب ان کو منع کیا گیا کہ جناب یہ فیسلٹی ہم چیمہ صاحب کو نہیں دے سکتے نا ان کی فیملی کو. اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ ان کے خلاف آپ ریکارڈ پیش کریں، جس پہ بورڈ کے ممبرانز نے کچھ نے ریئیکٹ کیا. ان کا سید بابر علی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا نا میں تو یہاں پہ خود اسٹوڈنٹ تھا 1934 میں، پھر واپس آئے وہ پاکستان تو انہوں نے خود آ کے مستقل بورڈ میں رہے. انہوں نے ایک بڑا یہ لیٹر لکھا ہے جس میں بتایا کہ کیسے کیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. سو دیٹ واز ویری پور آن دا پارٹ آف چیمہ صاحب کہ آپ اپنے محض آپ کے بچوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایشین کالج ہے، مطلب پوری دنیا تو ایشین کالج میں نہیں پڑھتی نا، اگر آپ کو لگتا تھا کہ نہیں وہ ایشین کالج میں لاہور میں بچوں کو پڑھنا چاہیے، تو اسلام آباد لاہور کا کتنا فرق ہے؟
پھر بچے فیملی وہیں پہ رکھتے ہیں. آپ یہاں اسلام آبادی اکثر بھی بیوروکریٹس کرتے ہیں کہ ویکنڈ پہ لاہور چلے جاتے ہیں, پھر آپ یہاں پہ 4-5 دن یہاں پہ رہیں, بچے وہیں پہ لاہور میں رکھیں, پھر وہ پڑھتے رہیں. اچھا آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, بچے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں منسٹر انکلیو میں, آپ کو اب آپ کے پاس وہاں پہ ایک ریزیڈینشیل فیسلٹی ہے, تو پھر آپ وہاں سے آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے تو وہ لے لیں. نہیں لیا انہوں نے. خیر وہی والی بات کہ طاقتور آدمی اپنے اپنے طریقے سے چاہتا ہوتا ہے. اب بڑا انٹرسٹنگ یہ کہ یہ چیفس کالج جس کو کہتے تھے, یہ یہاں پہ گورنر پنجاب تھے, یہاں پہ ایچسن نام تھا, سر ایچسن, یہ ان کے نام پہ رکھا گیا. 1886 میں بنا تھا. اس کا جو مقصد تھا کالج کا وہ کہ آپ کے میرے جیسے بچے نہیں پڑھ سکتے تھے, یا ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ سکتے, ہمارے باپ دادا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ بیسیکلی بنایا تھا انگریزوں نے, جو یہاں کے پرنسز تھے, پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان کے بچے تھے, نوابوں کے تھے, یا بڑے بڑے یہاں پہ سردار تھے, چیفس تھے جو اپنے اپنے علاقوں کے یا ریاستوں کے, یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. اور انہیں کو ہی داخلے دیا جاتے, تو ان کا میرٹ یہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی بگٹی ہے, کوئی مری ہے, کوئی لغاری ہے, کوئی یہاں پر کوئی قریشی ہے, کوئی گیلانی ہے, یا مطلب بڑے بڑے لوگ جو تھے, کوئی چودھری ہے, کوئی خان ہے, کوئی راجپوت ہے, ٹھاکر ہے, یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بنا تھا. یہ آپ کے میرے لیے نہیں بنا تھا, انگریزوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا. وہ ایک رولنگ یہاں پہ ایک کلاس پیدا کرنا, مطلب اکبر بگٹی صاحب یہاں پڑھتے تھے, ان کے لیے یہ میرٹ ہوتا تھا. وہ کسی علاقے کے چیف کا بیٹا ہے, یہاں پہ اگر مینگلز یا مری یا اس طرح کے بڑے بڑے لغاری وغیرہ جو ہیں, مفروغ لغاری سب خود پڑھتے رہے یہاں پہ, مری پڑھتے رہے یہاں پہ. ان لوگوں کے لیے اگر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب پڑھتے, ان کا جو نک نیم ہوتا تھا یا ان کی کاسٹ ہوتی تھی, وہ میرٹ ہوتا. اس میں درمیان میں ہمارے جیسے گھسنا شروع ہو گئے, بھی ہم اس کلاس میں آنا چاہتے ہیں جناب. انہوں نے پھر اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرتے گئے, ہاں بھی اتنا پیسہ ہے, اتنی انکم ہے, اتنا یہ اس کا آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اتنا انہوں نے امپاسبل اس کا یہ سلیکشن کرائٹیریا, اس کا مطلب امتحان دینا یا اس کو انہوں نے ایڈمیشن بنانا, انہوں نے آ کے مشکل کیا کہ آلموسٹ اٹ واز امپاسبل. بہت زیادہ ایکسٹراڈنری انہوں نے چیزیں کی تاکہ جو آپ اور میرے جیسے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا. لیکن اس کے باوجود ہر بندے کی لاہور میں خواہش تھی کہ نہیں جناب ہمارا ہونا چاہیے, ہمیں ہمارے بچوں کو. وہی والی بات کہ ہر ایک کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے. بیسیکلی یہ چیفس کے لیے بنا تھا, عام لوگوں کے لیے نہیں تھا. اور یہیں سے جیسے میں نے کہا بیوروکریسی نکلتا, بھی میں کچھ نام آپ کے ساتھ پڑھوں گا کہ کون کون لوگ وہاں سے ایچ این کالج نکلے. سارے حکمران جماعت ہیں جو آپ اور ہمارے جیسے لوگوں کو دفتروں میں بھی نہ گھسنے دیں. میں سب کی نہیں بات کر رہا, اچھے بیوروکریٹ اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ سارے کا سارا یہ ایچ این کالج جو ہے ایلیٹ کلاس کا ہے. لیکن وہی والی بات کہ یہ لوگ صاف ظاہر ہے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, بچے باہر جاتے ہیں, داخلے لیتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں, ہمارا نام روشن کرتے ہیں دنیا میں. مطلب ہر جگہ پہ ان کو ایڈمیشن بڑے اچھے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے ریپو ہے, ان کے انسٹیٹیوشنس کی ایک کلاس. لیکن اب وہاں پہ بھی کمپرومائزز ہونا شروع ہو گئے. میں آپ کو نا کچھ نام میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے جو ہیں یہاں سے لوگ پڑھے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب کہ یہ یہاں پر کون ہے. یا صادق عباسی صاحب, اس کو صفدر علی عباسی صاحب ہو گئے, پھر یحییٰ افریدی صاحب ہو گئے, سلمان صاحب, اقبال جٹ احمد صاحب, اعتزاز احسن صاحب, پھر اس کے بعد یہ ہو گیا ایف ایس اجاز الدین صاحب, منیب اختر, یہ رضا علی. اچھا پھر اس کے بعد سید بابر علی جن کا میں نے ابھی نام لیا, پیکیجز کے جو مالک ہیں. پھر ملک امین اسلم صاحب وزیر تھے, میاں اورنگزیب میاں گل عدنان اورنگزیب, محمد اورنگزیب, اعظم سہگل, حماد اظہر صاحب. پھر عمر عطا بنجال صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس ہے, رضا باقر صاحب جو آئی ایم ایف کے تھے, ورلڈ بینک میں رہے, سید افتخار بخاری, سید ذوالفقار بخاری, اکبر بگٹی, پھر طلال اکبر بگٹی, جوید برکی, یہ عمران خان صاحب کے کزن, امین تقی بٹ, ادھر ڈی جے بٹ کا بھی لکھا ہوا ہے ڈون. پھر امین اللہ چودھری صاحب, یہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے. پھر اس کے شہزادہ داؤز تھے, پھر اس کا فروق عظیم تھے, پھر احسان ریاض فتیانہ, پھر اس کے بعد حامد رضا گیلانی صاحب, پھر اس کا میاں اعجاز الاحسان, فیصل صالح حجاز صاحب, میاں محمد افضل حجاز, حیدر خان ہوتی, اعظم خان ہوتی, پھر اس کے راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہو گئے, سید فخر امام ہو گئے, رائے محمد مرتضیٰ اقبال, ولید اقبال, پھر سید جعفر, یہ ہاکی کے تھے یہ. اچھا پھر اس کا رستم جمالی, پھر میر ظفر اللہ خان جمالی, پھر اس کے بعد یہ عبد الماجد خان ترین, پھر اس کے بعد عبد السلیم خان, پھر ایمل ولی خان, اس کا امیر محمد خان, افسند یار ولی خان کا نام بھی آ رہا ہے, بیزید خان, یہ جو میرے خیال ماجد خان صاحب کے بیٹے, ماجد خان صاحب خود بھی تھے, چودھری نثار علی خان صاحب, جارج علی مراد خان, پھر جام غلام قادر خان, عمران خان, پھر خالد عامر خان, خورشید علی خان, ماجد خان, پھر ملک عطا محمد خان, پھر ملک عمر حیات خان, ہمارے دوست ہو گئے, منصور علی خان صاحب جو اینکر دوست سے ہمارے اینکر جو ہیں بہترین زبردست قسم کے, نواب زادہ نصر اللہ خان کا نام بھی آ رہا ہے, شوکت حیات خان صاحب, چودھری شیر علی خان, یاور حیات خان, غلام یہ مصطفیٰ خار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, پھر علی کلی خان کھٹک جو
لیفٹیننٹ جنرل تھے. پھر اس کے یوسف کھٹک، پرویز کھٹک، جواد خواجہ چیف جسٹس رہے، دوست محمد کھوسا وہ جو چیف وہ رہے وزیر اعلیٰ، یہ یادو وزیر اعلیٰ بھی رہے. اس کے بعد فاروق لغاری صاحب، پھر ذوالفقار علی خان مکسی، پھر اس کے بعد بابر ملک صاحب ہو گئے، بلک شیر مزاری صاحب ہو گئے، شیر باز مزاری صاحب، اختر مینگل، پھر اس کے شہزادہ عالم منو ہو گئے. پھر اس کے بعد جناب یہ ناصر الدین خاقوانی، پھر امجد علی نون، فیروز خان نون جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، رانا اعجاز احمد نون، افتخار علی خان پٹوڈی، پھر شیر علی خان پٹوڈی، پھر اس کے بعد عاشق حسین قریشی، صادق حسین قریشی، شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ بھی رہے، اسمت قریشی صاحب جو ہیں ایک جو تھے. پھر مراد راز، خواجہ طارق رحیم، یہ بہت بڑے وکیل رہے ہیں بلکہ گورنر بھی رہے ہیں پنجاب، رمیز راجہ، وہاب ریاض، پھر یہ عامر حیات روکڑی، ایاز صادق صاحب ہو گئے، پھر یہ عمر سعید شیخ صاحب ہو گئے، عمر سیف ہو گئے، رفیق سہگل ہو گئے، حسن سردار ہو گئے، نریندر سروپ ہو گئے، علی سیٹھی ہو گئے، شان شاہد ہو گئے، منصور علی شاہ ہو گئے، میرا خیال چیف جسٹس یہ جو جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد مسلمان طور ہیں، قاسم ضیاء صاحب ہیں. یہ ایک لسٹ میں نے آپ کو کیوں گنوائی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت سارے بیوروکریٹس ہمارے دوست بھی ہیں، ان کا نام اس میں نہیں ہے لیکن وہ یہاں پہ سیکریٹری کیبنٹ رہے، احمد نواز سکھیرا صاحب وہ بھی یہاں پہ تھے، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو میں آپ کے ساتھ لے سکتا ہوں، بیوروکریسی کے بطور بڑے نام تھے. سو جناب یہ جو ایشین کالج تھا، مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ اس کلاس کی جو اپنے لوگوں اور عوام کو اپنا شاید اس طریقے کا اونرشپ نہیں دیتی ہوگی، آج عوام ان لوگوں کے بچے گرینڈ چلڈرن جو ہیں نا ان کے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے. اور موسٹلی ان کو یہ پریولیج بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ خود پڑھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ان کے گرینڈ چلڈرن جو ان کے بچوں کو ایک طرح کا ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں، پرائرٹی بھی ہوتے ہیں. بہرحال وہی والی بات کہ حکومت جو بعض دفعہ اڑتا تیر وہ کہتے ہیں نا بغل میں لینے کا شوق ہوتا ہے، تو کام تو وہی کیا ہے جناب انہوں نے کہ بھائی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آرام سے چپکے سے آپ کا لگا ہوا ہے، پڑھائیں 2 سالوں کے لیے بچوں کو ادھر لیں یا بچے وہیں رکھ لیں یا فیسیں دے دیں. اتنی بڑی لڑائی لڑنے کی اپنے اوپر اور حکومت پہ اسکینڈل لانے کی، مطلب یہ ہوتا ہے پاور کا نشہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. مجبور کر دیتے کہ جرت کیسے ہوئی ہے جناب یہ پرنسپل کو یا بورڈ کو ہمیں نہ کرنے کی، ہم دیکھ لیں گے. بہرحال دیکھ لیں جناب.